ابھی آپ جناب صاف النبی صاحب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طویل حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے بیان فرمائی تھی، سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے رمضان المبارک کی تیاری و زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان المبارک کی تیاری کس طرح کی جائے اور اس کے لیے ہمیں کس طرح سے تیار ہونا ہے۔ اگر ہم استقبال کر رہے ہیں تو اس مہمان کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بیان فرمائے ہیں، رحمت اور مغفرت اور آتش دوزخ سے نجات، تو ان اشروں میں ہماری جو ہے ابھی سے تیاریاں اس مہمان کے لیے کیا ہوگی، اور ساتھ ہی اس مہینے کو جو فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے، اور اس میں خاص طور سے جو ہے ایمان والے جو ہے کہ رزق میں اللہ برکت نصیب فرماتا ہے، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو ہے ایک ایمان والا کس طرح سے جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے بہت ساری اپنی جو حلال رزق انہوں نے حاصل کی ہے اس سے اپنے بندوں پر جو ہے اپنے اللہ کے اس بندوں میں جو ہے تقسیم کر رہا ہے، اور زکوٰۃ کی وہ رقم جو ہے ان مستحق تک پہنچاتا ہے۔ تو آئیے رمضان مبارک کی تیاری و زکوٰۃ کی ادائیگی کے اس عنوان سے ہمارے درمیان جناب آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے جناب توقیر اختر صاحب تشریف فرمائے۔ میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی سمستی پور کے آپ امین مقامی ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اس عنوان سے اپنی گفتگو رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین، یہ ماہ رمضان ہے، ماہ قرآن ہے، اور اس کی آمد ہے 3 سے 4 دن کے اندر میں ہم سب پر یہ ماہ مبارک سایہ فگن ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، پہلے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا آپ نے کہا آمین، اسی طرح سے پھر تیسرے زینے پر قدم رکھا آپ نے کہا آمین۔ صحابہ کو خلاف معمول یہ دیکھنے کا موقع ملا، آپ کو تعجب ہوا۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلے زینے پر قدم رکھ رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو گیا، نامراد ہو گیا وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ اسی طرح سے جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یہ دعا کی، بد دعا کی کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ آپ نے کہا اس پر آمین۔ پھر اسی طرح سے تیسرا جو واقعہ پیش آیا اس پر آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین فرما رہے تھے کہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص جس کے والدین دونوں میں سے کوئی ایک کو پائے اور اس کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت
کنفرم نہ کروا لے۔ اس پر آپ اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ محترم سامعین، یہ مہینہ جو سایہ فغن ہونے جا رہا ہے یہ ماہ غفران ہے، مغفرت کا یہ مہینہ ہے، یہ ماہ فوزان ہے۔ لہذا اس مہینے میں ہمیں زندگیوں کو درست کرنا ہے، اللہ سے مغفرت چاہ کر، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، معافی مانگ کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی ہے۔ یہ ماہ فوزان کی وجہ سے اس کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے کیسے استفادہ کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ رمضان کے منصوبہ بندی سے پہلے کہ ہمیں کس طرح کی منصوبہ بندی کرنی ہے، اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کا تجزیہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ اور احتساب لینا چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح سے کہ جب کوئی ایک تاجر تجارت کرتا ہے اور کسی خاص موسم کے تحت، کسی خاص موقع کے تحت اپنے تجارت کی تیاری کرتا ہے تو پہلے سے 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے اس کا پورا تجزیہ کر کے اور کچھ پلاننگ بناتا ہے، منصوبہ بناتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمارے لیے یہ جو مہینہ، مبارک مہینہ ماہ غفران، ماہ فوزان سایہ فغن ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے کچھ پلاننگ بنانی ہے، پلاننگ کرنی چاہیے اور پلاننگ سے پہلے اپنا تجزیہ کرنا چاہیے۔ تجزیہ یہ کہ ہم اس اب تک یعنی پچھلے رمضان سے لے کے اب تک ہمارا کیا رویہ رہا، ہماری زندگیوں کی صورتحال کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ایمانی طور پر، روحانی طور پر ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا کتنا کمٹمنٹ اسلام سے ہے، دین سے ہماری واقفیت کیا ہے، اس کی صورتحال کیا ہے، قرآن ہم کتنا جانتے ہیں، مزاج کی صورتحال کیا ہے، کہیں غصہ تو زیادہ ہم نہیں کرتے، کہیں زبان کی خرابی تو ہمارے اندر نہیں ہے، کہیں ہمارے معاملات تو صحیح نہیں ہیں۔ ان تمام پہلوؤں سے اپنا تجزیہ پہلے کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، اپنا انالائسس کرنا ہے، اور اس تجزیے کے نتیجے میں پھر ایک پلاننگ، ایک منصوبہ تیار کرنا چاہیے، اور اس منصوبے کے تحت سب سے پہلے ہمیں اوقات کی منصوبہ بندی کرنی ہے، ٹائم مینجمنٹ کرنا کہ یہ ایک مہینہ جو ہمیں نصیب ہونے جا رہا ہے اس میں ہمارا ٹائم مینجمنٹ کیسا ہو، ہم تاکہ اپنے میکسیمم اوقات کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے توبہ استغفار کے لیے، اپنے معافی کے لیے لگا دیں۔ اور اللہ کے رسول کی یہ جو حدیث ہم آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا کہ یہ کامیاب نامراد ہوا وہ شخص جس نے اس مہینے کو پایا، اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا لیا، اس حوالے سے ہمیں اس پورے مہینے کا استعمال کرنا اور اس سے ہمیں استفادہ کرنا۔ اب اس سلسلے میں، منصوبہ بندی کے سلسلے میں یہ بات خاص خیال رہنی چاہیے کہ ان تمام پہلوؤں کو دیکھنا ہے کہ ہمارا وقت، ہمارا اوقات، ہماری جو اوقات ہے وہ کہاں صرف ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس ماہ رمضان میں اپنے تمام کام کو چھوڑ کر گھروں میں پیک ہو جائیں اور
عبادات میں لگ جائیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام معمولات جو جیسے چل رہے ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، تجارت پر جائیں، آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، آپ کہیں تعلیم دے رہے ہیں، ان تمام کاموں میں آپ مشغول رہے، لیکن اس سب کے باوجود ایک ایسی پلاننگ، ایک ایسا منصوبہ، ایک ٹائم کا اس طرح سے مینجمنٹ کیا جائے تاکہ جو باقی جو اوقات ہے وہ ہم اللہ کو راضی کرنے میں، اپنے توبہ استغفار کرنے میں، اپنی مغفرت کرانے میں ہم لگا لیں۔ لہذا ٹائم مینجمنٹ کو، ٹائم کے اوقات کے منصوبہ بند کو کر لینے کے بعد ہمیں 4 باتوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ رمضان کی منصوبہ بندی میں 4 باتوں پر، 4 چیزوں پر جو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ، اپنے اندر روحانی ارتقاء لائیں، اسپریچول گروتھ ہمارے اندر ہو۔ اسپریچول گروتھ کے لیے کیا ہو سکتا ہے، یہ روحانی ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جو موسم ہے، یہ جو موسم آ رہا ہے، یہ جو سیزن آ رہا ہے 1 مہینے کا، یہ سیزن روحانی ارتقاء کے لیے بہترین سیزن ہے۔ ابھی تفصیلی گفتگو رمضان کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے تعلق سے ہم سن رہے تھے، اس پر بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس پر ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنا اصل منصوبہ بنانا ہے کہ اس ماہ رمضان میں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو پیوریفائی کریں، اپنا تزکیہ کریں، اپنا تطہیر کریں، اپنے تطہیر قلب کریں، تاکہ ہم مغفرت، اللہ ہماری مغفرت کر دے اور ہم جنت کے مستحق ہو سکیں۔ لہذا روحانی ارتقاء کے لیے یہ جو مہینہ ہے، بہترین اس کا جو ذریعہ ہے وہ روزے کا ذریعہ۔ روزہ کے ذریعے سے ہم روحانی ارتقاء اپنے کر سکتے ہیں۔ روزہ کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے وہ اس کا بدلہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ہم دینے والے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ عبادت ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے۔ روزے کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، کوئی دوسرا انسان اس کو نہیں پرکھ سکتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ڈر اور اس کے خوف سے جو ہے انسان روزہ رکھتا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کوئی انسان روزہ ہے کہ نہیں۔ لہذا روزہ جو ہے روحانی ارتقاء کے لیے یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے قرآن کے ذریعے سے ہم روحانی ارتقاء کریں، یعنی اس پورے مہینے میں قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ اس مہینے کی برکت، اس مہینے کی فضیلت صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ لہذا ہمیں یہ پلاننگ بنانی چاہیے کہ اس پورے ماہ میں قرآن سے اپنا رشتہ کیسے مضبوط کریں۔ قرآن کے حوالے سے جو یہ باتیں کی جاتی ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، لوگوں کے ہدایت کی کتاب ہے، لہذا قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی پلاننگ بنانی چاہیے۔ قرآن پر غور فکر اور تدبر کرنے کی پلاننگ بنانی چاہیے۔ اب تک اگر ہم اپنی زندگی میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ اپنے نہیں پڑھا ہے تو ایسی پلاننگ بنانی چاہیے، اب پلاننگ بنانا ہوگا کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے۔ جو لوگ قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کو مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری روحانی ارتقاء ہو سکے۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ جو تراویح کا معاملہ ہے، تراویح کے ذریعے سے قرآن مجید کو سننے کا اہتمام کیا جائے، اور تراویح کے اندر، تراویح کے بعد تراویح میں کیا پڑھا اس کے ترجمے پر غور فکر کیا جائے اور اس سے رشتہ جوڑا جائے۔ اسی طرح سے ابھی طاق راتیں آنے والی ہیں، اس طاق رات کے ذریعے سے ہم روحانی ارتقاء اپنی کر سکتے ہیں۔ طاق راتیں جو 5 طاق راتیں اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اس کا اہتمام کر کے اللہ سے قرب حاصل کرنے اور اپنی روحانی ارتقاء ہم اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے دعاؤں کا اہتمام کر کے روحانی ارتقاء کر سکتے ہیں۔ اس پر بھی منصوبہ ہمیں بنانا چاہیے۔
ہم ڈائریکٹ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھیں پھیلا دیتے ہیں، اس سے انکار نہیں. آپ کے ہمارے من میں، ہماری طبیعت میں جو باتیں آتی ہے وہ اللہ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں، لیکن اس پر ہمیں پلاننگ بنانی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے دعاؤں کے حوالے سے کون کون سی دعاؤں کو سکھایا ہے، اس کی باضابطہ پلاننگ بن کے اس کے دعاؤں کو یاد کرنے اور اس کے ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو من میں آئے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لے. اسی طرح سے ذکر اور اذکار کے ذریعے سے ہم روحانی ارتقا کر سکتے ہیں. یہ محترم سامعین، منصوبہ میں ہمارا پہلا جو نکتہ ہونا چاہیے وہ اپنے روحانی ارتقا، اسپریچول گروتھ کے سلسلے میں ہمیں پلاننگ بنانی ہے. اسی طرح سے دوسرا جو ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے منصوبہ کا وہ یہ کہ سیلف امپروومنٹ، اپنے آپ کی اپنی شخصیت کیسے اس کی ترقی ہو، شخصیت کا ارتقا کیسے ہو، پرسنالٹی اپنی کیسے ڈیولپ ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ رمضان کے بعد جو فرد پہلے تھے ہم، آج اس کے بعد اس میں تبدیلی آنی چاہیے. اگر ہم کل جھوٹ بول رہے تھے تو اس رمضان کے بعد، اس رمضان میں ہماری ایسی پریکٹس ہونی چاہیے، ایسا منصوبہ ہونا چاہیے کہ اس رمضان میں ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. رمضان ہی نہیں، رمضان کے بعد جو بقیہ 11 مہینہ ہے اس میں ہمارے اندر بھی جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہے. اسی طرح سے گالم گلوچ کا معاملہ ہے. اگر کوئی ہم سے لڑنے کے لیے آتا ہے تو ہم اس سے سلامتی کی دعا کرتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے، ہم روزے سے. یہ جو سیلف امپرومنٹ کا معاملہ ہے وہ اس حوالے سے ہمیں منصوبہ بنانی چاہیے. اسی طرح سے بچوں سے پیار محبت کا معاملہ ہے، اس کا بھی تجزیہ ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کو رمضان کے مہینے میں ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا بقیہ جو 11 مہینہ ہے وہ بھی اس حوالے سے ہمارا بہتر ہو سکے. اسی طرح سے جو ہمارے ماتحتین ہیں، جو ہمارے ماتحت میں کام کرنے والے ہیں، ان سے آسان کام لیا جائے، اس لیے کہ اس پر اللہ کے رسول کی بھی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ خاص کر کے اس رمضان کے مہینے میں ان سے ہلکا کام لیا جائے، کم کام لیا جائے، لیکن اس میں ہم لاپرواہی برت دیتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے جو تعلقات ہیں، رشتوں کے حوالے سے جو ریلیشن شپس ہیں اس کو کیسے مضبوط کیا جائے، اس پر ہماری منصوبہ بندی ہونی چاہیے. لہذا ان دو نکات پر منصوبہ ہمارا پہلا کہ روحانی ارتقا، اور دوسرا ہمارا یہ کہ سیلف امپروومنٹ، ہماری خود کی شخصیت کیسے بہتر ہو سکے. کل جو ہم فرد تھے وہ آج اس سے بہتر فرد ہو سکے، اس حوالے سے ہمیں منصوبہ بنانا چاہیے. تیسری بات یہ کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. رمضان مساوات کا مہینہ ہے، رمضان غمگساری کا مہینہ ہے، لہٰذا اس سلسلے میں ہمیں اویئر ہونے کی ضرورت ہے. اس ماہ میں امت مسلمہ کے اندر بہت ساری خرابیاں، کمیاں اور مسائل ہیں. معاشی مسئلہ ہے، تعلیمی مسئلہ ہے، اخلاقی بحران ہے. لہذا اس حوالے سے ہمیں اویئر اور اس پہ منصوبہ بند طریقے سے کچھ پلاننگ بنانے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس سماج کے اندر جو ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سماج کا ایک اچھا خاصا طبقہ ایسا ہے جو رات کے وقت اس کے کھانے کا انتظام نہیں ہے. لہٰذا اس حوالے سے ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. بہت ساری فیملی سلم ایریاز ایسے ہیں جن کے تعلیم کا مسئلہ ہے، ٹیوشن فیس دینے کا پیسے نہیں ہیں. اس حوالے سے ہمیں اویئر ہونے کے اور منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے بے راہ روی ہے، ہمارے محلے اور سماج کی خواتین غلط کاموں میں ملوث ہے، اور اس کے حوالے سے ہمیں کیسے اس کو بچانا ہے، اس پر ہمیں منصوبہ بنانا چاہیے تاکہ
یہ سماج، یہ کمیونٹی ہماری بہتر ہو سکے۔ ان حوالے سے یہ بات